بارک و تعالیٰ فی کتابہ المجید و فرقان حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم اپنے پروردگار سے اس کا فضل طلب کرو۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے اس مخلوق کو جو بہترین خلق کیا ہے، تمام مخلوقات میں انسان بنایا، اشرف مخلوق بنایا، عقل جیسی نعمت دی، ہدایت کے سامان کیے، ہادیوں نے جس طرح سے ہم کو جینے کی زندگی کا سلیقہ سکھایا، جنہوں نے تصدیق کی، قبول کیا، انہوں نے نجات پائی، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ جہنم کے پست ترین گڑھے میں گر گئے۔ اس بات کے لیے ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں قرار دیتے ہوئے ہم کو اس گروہ میں شمار کیا ہے کہ جس نے رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور الحمدللہ ان کے بعد کے 11 امام، جس میں سے آج ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ ہم حالت غیبت میں ہیں، مگر ہمارے امام کی نظر کرم ہم پر اسی طرح ہے جس طرح سے ہمارے ظاہر امام کی ہم پر رہتی تھی۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کا ایک عدل ہے، ایک فضل ہے۔ ہم کو دعا ہی یہ کرنا چاہیے، پروردگار حشر کے دن تو اپنے فضل سے ہم سے پیش آنا، نہ کہ عدل سے، کیونکہ اللہ کا عدل یہی ہے کہ اگر تم کو اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا ہے تو اللہ کا عدل ہے کہ وہ اس کو سزا دے گا، مگر یہ اس کا فضل ہے کہ وہ معاف کر دے۔ اب اگر اللہ نے ہم کو مقرر کیا ہے کہ تم کو نماز کا یہ اجر ملے گا، اب اللہ عدل کے مطابق اتنا دے گا، مگر ہماری نماز میں خلوص ہوگا تو یہ اس کا فضل ہوگا کہ کئی گناہ عطا کر دے گا۔ تو یعنی ہم کو ہر وقت میں اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ اللہ کا فضل جو ہے تو وہ مومن پر بہت زیادہ ہے، اس کا عدل تو ہر ایک کے لیے ہے، حالانکہ کوئی کے ساتھ وہ ابھی عدل سے نہیں پیش آ رہا ہے، یعنی اس کا حشر میں اگر عدل ہم دیکھیں گے تو کوئی بھی انسان نجات نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم ایک طرف اس کی نعمتیں رکھتے ہیں اور دوسری طرف اپنا شکر رکھتے ہیں تو ہماری جو شکر کا پلہ ہوگا وہ بالکل ہلکا رہے گا۔ اس نے کتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں، ایک سانس ہم لیتے ہیں اور جب باہر آتی ہے ہم کو اس کا بھی اگر ہم شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ تو یعنی یہاں کے اوپر ہے کہ یہ تو اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم انسانوں کو اتنی چھوٹ دی ہے اور اتنے مرتبے دی ہیں، اتنے درجات دیے ہیں، اگر ہم اس کے مطابق اللہ کی وحدانیت کو یاد کرتے ہوئے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، محمد آل محمد علیہ السلام پر پوچھتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک ایسا ورد ہے، اس کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ایک چاہنے والا رسول اللہ کے پاس جب آیا تو رسول اللہ سے آ کر وہ ملتا ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں یہ بتا تو کہ تو مجھ سے اور میرے بھائی علی سے تو بہت محبت کرتا ہے، مگر یہ بتا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جو ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ، میں جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ کے دوستوں سے اور آپ سے دشمنی رکھتا ہے یعنی آپ کی دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے، تو میں ان کے ساتھ جیسا میں ہوں، اگر ان کو کسی چیز سے، مجھے جس چیز سے رنج ہوتا ہے تو میں یہی سوچوں گا ان کو بھی اسی چیز سے رنج ہوتا ہے، جس چیز سے مجھے خوشی ہوتی ہے میں یہی سمجھوں گا ان کو بھی اسی چیز سے خوشی ہوتی ہے، یعنی جو میں اپنے لیے پسند کروں گا وہی میں ان کے لیے پسند کروں گا۔ تو رسول اللہ نے کہا یقیناً اگر تو نے ایسا کیا تو پروردگار کی بارگاہ میں تجھے پروردگار بہت زیادہ یعنی اتنا زیادہ عطا کرے گا کہ تیری مال، تیری آل و اولاد جو ہے
تو وہ تیرے لیے کافی ہوگی قناعت کی زندگی گزارنا. دیکھیں آنے والا بہت ہی غریب ہے، مگر رسول اللہ اس کو بشارت دے دے رہے ہیں مال کی، کیونکہ عربوں میں جتنے بچے لڑکے زیادہ ہوتے تھے وہ مالدار کہلاتا تھا، اور ساتھ ساتھ جس کے پاس دولت ہوتی تھی. عرب فخری کرتے تھے مال اور اولاد پر. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر قانے رہنا، مگر جو چیز اللہ نے تجھے عطا کی ہے اس میں تو ہر وقت اپنی زبان پر محمد و آل محمد پر ورد رکھنا. اب اس شخص نے، کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا ہے، اس شخص نے اپنا ورد جاری رکھا. اب کہیں پر دو کافر ہیں، ایک ابو شرور ہے اور ایک ابن ابی مفاقم ہے. حفاقم اس کا نام ہے. یہ دونوں کافر ہیں. یہ دونوں جو اس کو راستے میں مل گئے، کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی نے تم کو کتنے فاقوں میں رکھا ہے، تمہارے گھروں میں فاقے کا دسترخوان بچھا دیا ہے، تمہارے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے نام مراد ناشتے آتے ہیں، یعنی جو نہیں بکواس کرنا تھی ان لوگوں نے کی. کیا دے رہا ہے تمہارا معاذ اللہ جھوٹا نبی؟ تم کو یہ ورد تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی چیز تمہارے کام آنے والی نہیں ہے سوائے فقر و فاقہ کے. وہ کہتا ہے نہیں، وہ بہت عظیم شخصیتیں ہیں. محمد اور علی پر جو بھی ایمان لائے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ سب یہ چیزیں جو ہے تو تمہاری، تم اپنے پاس رکھو، اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے بس جو انہوں نے کہہ دیا، اگر تم ان کی صداقت کا انکار کر رہے ہو تو گویا تم جنت اور جہنم کا انکار کر رہے ہو، اور جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا جہنمی ہے. تو کہتے ہیں ایک دن یہ دونوں کافر اس شخص کو بازار میں ملے. دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں چلو یہ ملا ہے. جب رسول اللہ پر لوگ اسلام لاتے تھے، ایمان لاتے تھے، وہ وقت والوں کی اسی لیے زیادہ فضیلت ہے کیونکہ ان کا بہت مذاق اڑایا گیا، ان کو بہت تکلیفیں دی گئیں، انہوں نے بہت فاقے سہے ہیں، بہت تانے سہے ہیں، بہت اذیتیں سہی ہیں. الحمدللہ ہم اس کا بھی شکر ادا کریں کہ ہم لوگ آزاد ہیں، اور یہ آزادی مگر ہمیشہ برقرار رہے. آج ہندوستان میں ہم بہت آزادی سے محرم کرتے ہیں، مگر کب ہم لوگوں سے بھی یہ نعمت چھن جائے ہم لوگ نہیں جان سکتے ہیں، کیونکہ حالات دنیا کے ایسے بتا رہے ہیں کہ اب جو ہے تو ہم لوگ بھی جکڑ میں آتے جا رہے ہیں. تو ہم لوگ ہر مجلس میں دعا بھی یہی کریں کہ مولا جب تک کہ ہم لوگ ہیں اور جب تک کہ ہمارے امام کا ظہور نہیں ہوتا ہے یہ عزاداری کا سلسلہ قائم و دائم ہے. اور جو بھی چیز ہم کو نعمت ملی اگر ہم اس نعمت کا احترام کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو نعمت بھی برقرار رہتی ہے اور نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں. بہرحال یہ شخص کو جب یہ لوگ دکھائی دے گا چلو اس کا مذاق اڑائیں گے. اب اس کے پاس آئے، کہہ رہے ہیں مارکیٹ میں تو بڑے بڑے سوداگر آئے ہوئے ہیں، تم نے کتنی سوداگری کی، کتنی تجارت کی، کتنا مال بیچا، کتنا خریدا. وہ کہتا ہے کہ میں غریب آدمی، میں تو سیر کرنے آیا ہوں، دیکھنے آیا ہوں بازار، میرے پاس کہاں کوئی چیز ہے، میرے پاس کون سا پیسہ ہے کہ جو میں کچھ خریدوں گا، کچھ بیچوں گا. میرا ایک ہی کام ہے، اگر مجھے کچھ خریدنا ہے، کچھ بیچنا ہے، کچھ میری جو پونجی ہے جو رسول اللہ نے مجھے کہہ دیا بس میں اسی کا ورد کرتا ہوں. دیکھیں اللہ کبھی بھی نہ رسول اللہ کی حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے، اور نہ جو مکمل طریقے سے ایمان کے ساتھ اعتماد اور بھروسے کے ساتھ اگر وہ کام کرے گا تو اللہ کبھی اس کو مایوس نہیں کرتا. اور یہ حقیقت میں ہے. ہم اگر ایک چیز کا ورد، جیسے بہت سے ایسے ہیں کہ روزانہ 10 تسبیح ان کی صلوات کی بغیر بات کیے ہوئے انہوں نے ایک وقت مقرر کر لیا ہے، وہ اس چیز کے لیے کہ ہم پر ناگہانی آفتیں نہ آئیں. ناگہانی آفت ایک بلا ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک اپنا شعار بنایا ہوا ہے کہ چاہے اس وقت میں کوئی بھی ہمارا کام ہو ہم اس کام کو نہیں انجام دیں گے سوائے اس کام کے. تو ایک وقت مقرر پر اگر ہم کوئی ایک چیز کا ورد رکھتے ہیں زندگی میں تو اللہ اس ورد کے ذریعے ہماری زبانوں کو پاک کرتا ہے، ہماری مشکلوں کو آسان کرتا ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں، مگر سب سے بہترین عورت کے لیے یہی چیز ہے کہ اگر ہم پھر یا ہم لے گئے ہر تسبیح، ایک تسبیح 14 معصومین کو 14 تسبیح روزانہ ہدیہ کرنا صلوات کی.
یعنی ہم لوگ اپنے امام کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ چیز نہیں دے سکتے، مگر صلوات سے بڑا نذرانہ کچھ ہے نہیں۔ اگر ہم یہ ایک تسبیح روز اپنے امام کو ہدیہ کریں گے تو کیا امام کی نظر کرم ہم پہ نہیں رہے گی؟ یقیناً رہے گی، مگر ہمارے لوگوں کے پاس اس چیز کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے لیے ڈاکٹر ہیں، دوسری فضول باتیں ہیں، ہمارے پاس ان کے لیے وقت ہے، مگر جو حقیقت ہے ہم اس سے دور ہیں، کیونکہ ہم غافل ہیں۔ غفلت میں ہم لوگ ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو بغیر مانگے بہت کچھ دیا ہے، مگر یہ خزانے ہم لوگوں کے پاس پوشیدہ ہیں۔ جب یہ خزانے کھلیں گے تو اب ہمارا عمل کا زمانہ ختم ہو چکا ہوگا، خالی ہمارے پاس پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا کہ یہ چیز ہمارے پاس تھی، ہم نے ڈھونڈی نہیں۔ وہ خزانوں میں سے کہتے ہیں نا، غوطہ خور جب بھی دریا میں جاتا ہے، جب تہہ میں جاتا ہے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا ہے، کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے۔ تو بس ہم کو علم کے سمندر میں غوطے لگاتے رہنا چاہیے، اور اپنے امام کی شخصیتوں کو، امام کی سوانح حیات کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ کہتا ہے بس میرے پاس، وہ کہتے ہیں ارے نام مرادی کا ورد کر رہے ہو، تم کو تمہاری لمبی لمبی آرزویں سب تم گھٹ کے رہ جاؤ گے، دنیا میں رہو گے، کچھ نہیں ملے گا۔ اور بس اس کو جو کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں پھر تم سے کہہ رہا ہوں کہ محمد اور ان کے بھائی علی، ان پر ایمان لاؤ، اور جب ایمان لے آؤ گے تو بہت تم خوش نصیب ہو جاؤ گے، اللہ تم کو بہت بلند درجہ دے گا، کیونکہ تمہارے پاس تو مال بھی ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کہاں کس کے دھوکے میں آ گئے ہو؟ وہیں سے ایک مچھلی والا گزرتا ہے، مچھلی والا بھی انہی میں سے تھا۔ یہ دونوں کہتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے، اس کے ہاتھ یہ مچھلی بھیج دو، مچھلی میں سے بدبو آ رہی ہے، اس کے ہاتھ بھیج دو۔ یہ کہتا مومن ہے، یہ کہتا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے مچھلی خریدنے کے لیے، کوئی پیسہ نہیں ہے۔ تو وہ مچھلی والا تان سے کہتا ہے مچھلی تم لے لو، تمہارا رسول تو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے نا، مچھلی کا پیسہ تمہارا رسول دے دے گا۔ وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ میرا رسول پیسہ دے دے گا، تم کتنے میں دو گے؟ تو کہتے 2 پائی کا میں دوں گا، 2 دانہ، میں 2 دانے میں یہ مچھلی دے دے رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ مچھلی اس نے لی اور سیدھا یہ رسول اللہ کے پاس لے کر آیا۔ یہ دونوں کافر بھی ساتھ میں آئے، رسول اللہ سارے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کہتا ہے یا رسول اللہ اس نے مچھلی میرے ہاتھ بیچی ہے، اس کو 2 دانہ چاہیے۔ تو رسول اللہ جو ہیں تو اپنے غلام سے کہتے ہیں اسامہ سے 1 درہم دے دو۔ مچھلی والے نے درہم لیا، کہا میں نے تو جو مچھلی کی قیمت تھی اس سے کئی گنا مجھے زیادہ مل گیا۔ خوشی خوشی وہ چلا۔ ادھر اس شخص نے، مومن نے، رسول اللہ کے سامنے، سارے صحابیوں کے سامنے چھری سے اس کا پیٹ کاٹا۔ اب جو پیٹ کاٹا تو 2 قیمتی ہیرے اس میں ملے۔ اب جو ہیرے کافروں نے دیکھی، کہا یہ کیا بات ہوئی؟ بھاگے مچھلی والی کے پاس، کہا تو نے تو ان کے ہاتھ مچھلی بیچی، ہیرے تھوڑی بیچے تھے، پیٹ کا سامان تو لے لے۔ اب یہ آیا دوڑا ہو، کہا میں نے تم کو مچھلی دی تھی اتنے کم پیسے میں، ہیرے تھوڑی دیے تھے۔ تو مومن کہتا ہے ٹھیک ہے، تم نے میرے ہاتھ مچھلی بیچی تھی، ہیرے تم نے لے لو تم۔ اس نے کیا کیا، دونوں ہی ہیرے ہاتھ میں لیے، جیسے ہی لیے وہ دونوں ہیرے بچھو بن گئے۔ اب جو بچھو نے کاٹا تو اس نے پھینک دیا۔ اب اس کی نگاہ جو مومن کی گئی، مچھلی میں اور 2 ہیرے رکھے، اس نے خود اٹھائے اور کہا یہ 2 ہیرے بھی تمہارے ہی ہیں، یہ بھی تو مچھلی میں سے نکلے۔ تو وہ کہتا ہاں یہ لے لیا ہاتھ میں، جیسے اس نے ہاتھ میں لیا وہ سانپ بنے۔ وہ کہتا تھا میرے کو اس کو چھڑاؤ، اس سے بچاؤ مجھے۔ کہا نہیں تمہارے ہی لے کے جاؤ۔ کہتا نہیں چاہیے مجھے، میں نے مچھلی سمیت کے تم کو دے دیا۔ دیکھیں کیسا پروردگار کا فضل، دیکھیں مگر مومن کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا ہے پروردگار، اگر دل سے اعتماد ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو عزت دے دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ کبھی مومن کو تو ذلیل نہیں کرے گا۔ بہرحال اب جب وہ بھاگا اپنا چھڑا کے جان، تو اب اس مومن نے 4 ہیرے اٹھائے۔ اب اس کے ہاتھ میں جو آئے تو وہ 2 بچھو اٹھائے تو وہ واپس ہیرے بن گئے، سانپوں کو اٹھایا ویسے ہی وہ ہیرے بن گئے۔ یہ 4 ہیرے لے کے رسول اللہ کے پاس آئے۔ اب رسول اللہ کے پاس آیا، رسول اللہ وہیں پر تو ہیں، رسول اللہ کے پاس رکھ دیا۔ وہیں کے اوپر ایک بہت زیادہ بڑا تاجر آیا ہوا تھا، رسول اللہ کے سامنے سودا کیا، 4 لاکھ درہم میں اس نے 4 ہیرے خرید لیے۔ 4 لاکھ جس کے پاس درہم آ جائے، جس کے پاس 1 درہم نہ ہو، تو اب اس نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آج میرے لیے کتنا مبارک دن ہے،
ایک غریب کو جب پیسہ ملے گا تو کتنا خوش ہوگا. مگر دیکھیں اس نے یہ کہا کتنا مبارک دن ہے یا رسول اللہ، آج کتنا اچھا دن ہے. رسول اللہ کہتے ہیں ہاں آج تجھے اتنا پیسہ ملا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس پیسے سے تو جنت کے درخت کا بیج بو دے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے بیج بوؤں گا، جنت کہاں، میں کہاں، جب مروں گا جب بیج ہوگا. کہا نہیں تو دنیا میں جنت کے بیج بو. یا رسول اللہ کیسے بیج بوؤں گا میں؟ تو کہا کہ یہ جو پیسہ ہے، جو تیرے جیسے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ لوگ جو تیرے برابر ہیں یا تجھ سے افضل ہیں، جو غریب ہیں، نادار ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد کر. تو جو ان کو دے گا تو ایک ایک پائی کے بدلے یہ تیرا پیسہ بڑھتا جائے گا. جب قیامت کا دن ہوگا تو کوہ ابو قبیس، کوہ ابو سور، تو اس طرح سے 4-5 پہاڑوں کے نام لیے، ان کے برابر تجھے یہ ملے گا. اور پھر میں بتا دوں کہ تیرے لیے جنت میں بہت سے محل ہوں گے جس کے کنگورے سرخ یاقوت کے ہوں گے، سونے کے محل ہوں گے جس کے کنگورے سبز زمرد کے ہوں گے. تو ایک شخص کھڑا ہوا، وہ بھی بڑا مومن تھا اور بہت دل سے چاہنے والا تھا. کوئی ورد نہیں تھا مگر ولایت اتنی سخت تھی، اس کی معرفت اتنی زیادہ تھی. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک بھی درہم نہیں ہے، تو پھر ہم کو یہ انعام کیسے ملے گا، ہمارے لیے جنت میں محل کیسے ہوگا؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں تیری خالص نیت جو ہماری ولایت کے لیے ہے، اس خالص نیت پہ ہماری شفاعت جو ہے وہ تجھے نفع پہنچائے گی اور جنت میں تجھے بلند مقام عطا کرے گی. شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہنے سے تقدیر بدل جاتی ہے. نعرے حیدری الحمدللہ ہم لوگ بھی صلوات کا ورد ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے. اٹھتے بیٹھتے صبح شام، مگر امتحاناً نہیں. تو پروردگار بھی جھوپڑے میں آتے سال فلیٹ دے دینا. ایمان پختہ رہے، پروردگار کی دعا یہی کرنا ہے ہم کو. دیکھیں فلیٹ مانگنا غلط نہیں ہے، بنگلہ مانگنا غلط نہیں ہے، مگر اگر وہ چیز ہم کو مل گئی، ہو سکتا ہے تو ہم بخل کرنے لگے. کیونکہ ایک انسان وہ ہے، رسول اللہ کہتے ہیں ایک انسان وہ ہے کہ جو اللہ سے کہتا ہے مجھے دنیا میں بہت دے، مجھے آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، جو چاہے مجھے دینا ہے تو دنیا میں دے دے. اب ظاہر سی بات ہے اس نے دنیا کیوں مانگی ہے؟ لوگوں کے اوپر فخر کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اس طرح رہے کہ جو میرے پاس ہو کسی کے پاس نہیں. مگر جب وہ مر جائے گا تو اس کے پاس کیا رہے گا؟ جبکہ وہاں کی ہمیشہ کی زندگی ہے. مگر رسول اللہ کہتے ہیں ایک وہ شخص ہے قرآن میں جس کے لیے آیا ہے کہ پروردگار مجھے دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی مجھے دے، میرا انجام بخیر فرمانا، مجھے جہنم کی آگ سے بچانا. یعنی ہر مومن ہے نا دعا میں یہی کہے گا جنت ایک درجے نہ بھی بھاگے، مگر یہ کہے گا پروردگارا جہنم اور اس کے آگ سے ہمیں محفوظ رکھنا. اور اللہ اس کی مومن کی دعا قبول کرتا ہے. تو اگر ہم کو دنیا میں ہم نے بہت دعائیں کی ہیں، ضروری نہیں کہ ہماری دنیا میں ہر دعا قبول ہو جائے، وہ اللہ جانتا ہے ہماری دعا قبول ہوگی ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. تو اگر ہم یہاں جھوپڑے میں تو یقیناً زندگی بھر دعا کی تو بڑا سے بڑا محل ملے گا. اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم جس کی صف اعضاء پر بیٹھتے ہیں یہ معمولی ہستی نہیں ہے. جو کہہ دے گا میرا امام وہ ہو جائے گا. میرے اماموں نے اللہ کی رضا خریدی ہے، اللہ کی مرضی خریدی ہے، اپنا نفس بیچ کر. علی علیہ السلام نے شب ہجرت اپنا نفس بیچا، اللہ کی مرضی خریدی. اللہ نے ملائکہ کے درمیان فخر و مباحت کی، اور امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن ایک ایک قربانی جس وقت ہوتی ہے ایک سے بعد ایک مشکل آتی ہے تو میرے امام کے چہرے پر نور بڑھتا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تو علی علیہ السلام اور جناب سیدہ کے نور سے حسنین علیہ السلام ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں علی کا نور منتقل ہوا امام حسن میں اور رسول کا نور منتقل ہوا امام حسین علیہ السلام میں. اس لیے امام حسین علیہ السلام کی 9 اولادیں امام ہیں. یعنی امام پہ جو جو مصیبت ہوتی تھی، امام کا نفس مطمئنہ تھا. ہم لوگوں کا نفس 2 ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس امارہ ہے. نفس امارہ ہم کو بار بار گناہوں پر اکساتا ہے. ہم کچھ نیکی کرنے چلیں گے، چھوڑو نہ بھی کرنا بعد میں. یہ نفس امارہ ہے. اگر نفس امارہ میں ہم کو کوئی نیک کام کرنے میں سستی آئے، فوراً لاہور بھیجیں اور اس کے اپوزٹ میں ہو جائیں. کوئی بھی نیک کام کرنے میں، کسی کی مدد کرنے میں، ارے انہی کو دیتی رہو گی تمہارے پاس کیا رہے گا. جب ہم ناقص انسان کسی کی مدد کر رہے ہیں تو پروردگار ہم کو کہے گا جب تو میرا بندہ ہو کے تیرے پاس نہیں ہو کے تو نے اس کی مدد کی تو میں تجھے اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا. اور یہ حقیقت میں ہے. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے سب سے برگزیدہ بنایا. ٹھوکر مارتے ہیں خزانے نکلتے ہیں. جناب سیدہ دعا کرتی ہیں کھانے آ جاتے ہیں. مگر جناب سیدہ نے دنیاوی کھانوں سے زیادہ جنت کے کھانے کھائے ہیں، کیونکہ جنت ان کی ہے، وہ ان کی پراپرٹی ہے. اب پراپرٹی جس کی ہے اس کو خوش کریں گے تو آٹومیٹک وہ اپنی پراپرٹی میں ہم کو بھی کہیں نہ کہیں کونا دے دیں گے. ہم کو وہ کونا بھی دے دیں تو ہمارے لیے بہت بڑا ہے. اور اللہ کی حضور میں ہم ان کے بیٹے کی صف ازا بچھاتے ہیں. ہم کوئی لالچ میں نہیں، حق سے بچھاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی صف ازا پر بیٹھنے سے ہماری روحیں پاک ہو جاتی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر یا حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب سیدہ نے پوری زندگی ایسی چادر اوڑھی، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی اس میں پیوند تھے. مگر جناب سیدہ کی زندگی کے 1-2 واقعات بھی ایسے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ان پر تھی نہیں تو پہنتی کیا. مگر جناب سیدہ اللہ کی بہت ہی عظیم مخلوق، یعنی یہ 55 میں سے 4 کو خلق کرنے کے بعد میں اللہ نے جناب سیدہ کو عظمت والے نور سے خلق کیا ہے اور کہہ دیا ہے محمد اگر فاطمہ نہیں ہوتی تو میں تمہیں خلق نہیں کرتا. نہیں اتنی عظمت ہے جناب سیدہ کی. مگر جناب سیدہ یعنی ائمہ معصومین یا 5 معصومین علیہ السلام کہ ان کا ہر عمل حکمت، ہر عمل میں، پوری زندگی میں کہیں نہیں. مگر جب ایک مرتبہ شادی کے بعد میں یا شادی کے پہلے، شادی کے بعد میں جس وقت یہودی آئے ہیں کہ ہمارے گھر سیدہ کو بھیج دو شادی میں، تو یہی کہا تھا کہ اب اس وقت اس کا شوہر ہے وہ اجازت دے گا تو جائیں گے. جناب سیدہ کو جب آ کے رسول اللہ نے کہا تو جناب سیدہ نے ایک ہی بات کی تھی، بابا آپ جانتے ہیں وہ لوگ مجھے شادی میں نہیں بلا رہے ہیں بلکہ وہ میرا مذاق اڑائیں گے. دیکھیں جب تک وہ کنواری تھی تو ان کو فخر تھا کہ میرا بابا سید الانبیاء ہے، بیٹی کی حیثیت سے تھی. بیٹی کی حیثیت سے کوئی بیٹی کو طعنہ دیتا ہے تو اس کے باپ کی عزت پر کوئی زوال نہیں آتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے، بیٹی جانتی ہے، اس کا باپ جانتا ہے. مگر ایک زوجہ پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. ایک اچھی زوجہ وہی ہوگی کہ کبھی اس کے شوہر کو کوئی برا نہ کرے. اب جناب سیدہ نے کہا بابا آپ جانتے ہیں وہ لوگ مجھے شادی میں نہیں بلا رہے بلکہ میرا مذاق اڑائیں گے. تو رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ کیا تم ان کے مذاق کا تم پر اثر ہوگا؟ کہ نہیں بابا، تم جو حالت میں ہو اس حالت میں جاؤ. علی علیہ السلام نے اجازت دی، فاطمہ آپ جائیں گی. جناب سیدہ کی نہ چہرے پہ شکن آئی نہ دل میں ملال ہوا. جو کپڑے ان کے پاس تھے اور وہی چادر اوڑھ کے اب نکلنا چاہتی ہیں. اب نکلنا چاہتی ہیں کہ 1,00,000 جنت کی حوریں آئی ہیں، بہترین قسم کا لباس لائی ہیں اور زیور لے کر آئی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ صرف ان کے شوہر کی خاطر.
مگر یہاں جناب سیدہ کو اپنے شوہر کو بتانا ہے کہ دیکھو میرا شوہر کیا ہے، کیونکہ مدینے کی عورتیں بار بار آ کے جناب سیدہ کو تانا دیتی تھی، تمہارے باپ نے معاذ اللہ ایک فقیر سے شادی کر دی، تمہارے باپ کی کس طرح سے، تمہارے باپ نے اتنی اچھی تم ہو ایسے شخص سے شادی کر دی، اتنے تانے دیتے تھے کہ جناب سیدہ نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میرے شوہر کو کوئی کچھ کہے، کیونکہ دو نور ہیں جناب سیدہ، 3 مرتبہ تو نور کے ساتھ نور ملتا تھا مولا کائنات کا. تو جس وقت تیار ہوئی یہ چیز بتانا تھی جناب سیدہ کو کہ دنیا ہمارے پاس نہیں ہے، مگر ہم دنیا کو جب ٹھوکر مارتے ہیں تو پروردگار ہم کو وہ دیتا ہے کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے. وہ خوشبو تھی اور وہ زیورات تھے کہ آنکھیں چکا چوند ہو گئی. اب دنیا یہ جان لے کہ فاطمہ کوئی اہل غیرے کی بیٹی نہیں ہے، فاطمہ کوئی اہل غیرے کی زوجہ نہیں ہے، فاطمہ ہے کون. اب جیسے ہی ساری تیار تھیں عورتیں کہ فاطمہ آئیں گی ان کا مذاق اڑائیں گی، جیسے ہی جناب سیدہ 1,00,000 حوروں کو پروردگار نے بہترین عورت کی شکل میں رکھا تھا. یہ عورتوں نے جو دیکھا کہ ان کے چہروں پہ نگاہیں نہیں ٹھہری ہیں، اتنی خوبصورت تھے. جیسے ہی جناب سیدہ کی انٹری ہوئی ساری بے ہوش ہو گئیں خالی خوشبو سے اور ان کی خوبصورتی سے. اب جو دلہن نے دیکھا دلہن مردہ ہو گئی. جو گھر میں بڑی خوشی تھی کہ مذاق اڑائیں گے پوری تیاری تھی وہ ماتم کردہ ہو گئی. مگر جناب سیدہ نے وہیں بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھی. پروردگارا تیرے حبیب کی بیٹی دعا کر رہی ہے، اس عروسی کو زندہ کر، اس گھر کو خوشیوں سے بھر دے. دلہن زندہ ہوئی، ساتھ ساتھ 700 یہودی عورتیں زندہ ہوئی. حالانکہ اس روایت میں ایک روایت یہ ملتی کہ جب جناب سیدہ کو پوری تیار کر دیا تو انہوں نے اپنا پرانا لباس پہنا اور وہی چادر اوڑھی. جناب فضہ نے کہا فاطمہ کیوں پہن رہی ہو؟ کہا کہ میں یہی پہن کر جاؤں گی، جب وہ لوگ مذاق اڑائیں گے میرے شوہر کا تب میں اوپر کا لباس اتار دوں گی. یعنی غرور اور تکبری والا نہیں ہے، جو ہے میرے پاس یہ ہے. یعنی یہاں پر ان کی زندگی کے واقعے سے ساری دنیا کی عورتیں جان گئی کہ جناب سیدہ کے پاس کیا نہیں ہے، مگر وہ خود نہیں چاہتی ہیں دنیا. وہ 700 یہودی عورتوں نے بہت احترام کیا ان کا، بہت عزت بہت احترام کے ساتھ ان کو ایک کنیز عطا کی. وہ کنیز جب جناب سیدہ کو دی تو جناب سیدہ اپنے گھر لے کر آئیں اور اس کا جناب سیدہ نے نام ام حبیبہ رکھا، جنہوں نے کنیزی کی تھی جناب سیدہ کو. مگر سلام ہو کنیزوں پر کہ جنہوں نے کنیزی کا حق ادا کیا. جناب فضہ کچھ سال نہیں ہیں، بہت سال نہیں رہی ہیں. رسول اللہ کے پاس امام حسن امام حسین پیدا ہو چکے ہیں. کچھ جناب سیدہ کی شہادت سے 3-4 سال پہلے ہی آئی ہیں، وہ زیادہ سال نہیں رہی جناب فضہ. مگر جناب فضہ نے ایسا قرآن سیکھا تھا کہ 20 سال سے قرآن کی آیت سے جواب دیتی تھی. یہ معرفت کا لیول تھا ان کا. رسول اللہ نے جناب فضہ سے جس وقت رسول اللہ کی آخری وقت ہے، اب دنیا سے جائیں گے، کہ فضہ تم نے ہماری بہت بہترین خدمت کی. کیونکہ جب رسول اللہ آتے تھے تو سیدھا ہاتھ جناب سیدہ کے سر پہ رکھتے تھے تو الٹا ہاتھ جناب فضہ کے سر پہ رکھتے تھے، اور بیٹی کا لقب. اور جناب سیدہ سے یہ کہا تھا فاطمہ ایک کنیز ہے مگر ایک دن کا کام تم کرو گی، ایک دن کا یہ کرے گی. جس دن جناب سیدہ کی شہادت ہوئی اس دن جناب سیدہ کی باری تھی. علی علیہ السلام نے کہا تھا تمہاری طبیعت خراب ہے فضہ سے کراؤ. نہیں ابوالحسن آج میری باری ہے. یہ ہے عدل کہ کس طرح سے رہنا ہے. یہ وہ جناب سیدہ ہیں کہ جو خود اتنی پابند ہے ہر ایک چیز کی کہ علی علیہ السلام اور جناب سیدہ نے جناب فضہ کو بہن کا مقام دیا تھا. اب جب رسول اللہ نے کہا تم نے اتنی خدمت کی فضہ آج جو مانگتی ہو مانگ لو. کیا نہیں مانگنا چاہیے تھا فضہ کو؟ حالانکہ اپنے تخت پر اپنی جوتیاں رکھ کر آ گئی تھی. تخت کی مالک تھی، حبشہ کی شہزادی تھی. زنجبار، آج بھی زنجبار میں 40 جو ہوتا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے افریقہ میں. وہاں کے اطراف کے 4-5 شہر وہیں جاتے ہیں 40 کرنے کے لیے. وہ ان کا شہر ہے زنجبار. اب جناب فضہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ
اللہ نے مجھے آپ کی خدمت کا موقع دیا اور اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ کیا فضا اور بھی تو کچھ چاہیے؟ کہاں ہے یا رسول اللہ؟ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ میں زینب اور حسین کچھ باتیں کرتے ہیں کہیں کے سفر کی، تو اللہ میری عمر دراز کرے کہ میں اس سفر پہ جاؤں۔ رسول اللہ نے کہا 3 دعائیں قبول ہو جائیں گی، لیکن پہلی دعا یہی مانگی، یہی دعا کہ اللہ میری عمر دراز کرے۔ آج حسین اور زینب چھوٹے ہیں، کل جب یہ سفر پہ جائیں میں وہ وقت تک زندہ رہوں۔ دوسری دعا، یا رسول اللہ جب حسین اور زینب سفر کریں تو ساتھ میں مجھے لے کے جائیں۔ جناب فضا کی معرفت کا لیول دیکھیں کہ مدینے کی ہر عورت نہیں جائے گی، جس کو امام حسین لے جائیں گے وہی جائے گا۔ تو یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں زینب اور حسین کے ساتھ اس سفر میں جاؤں۔ فضا اور تیسری دعا کا یا رسول اللہ جب یہ لوگ سفر کریں گے تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں گی، تو اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں حسین اور فضا، حسین کی اور زینب کی خدمت کروں۔ کتنی عظیم 3 دعائیں ہیں، صرف اہل بیت کے لیے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اہل بیت کو ترجیح دیں گے تو دنیا کی ہر چیز ملے گی ہم کو۔ اور جناب فضا کی 3 دعائیں قبول ہوئیں۔ جس وقت شب عاشور جناب فضا بھی رو رہی تھی نا، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اماں فضا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کیسے نہ رو، 4 بیٹے، کوئی ایک بیٹا یعنی کل ساری بیویاں اپنی اپنی طرف سے قربانی دیں گی، میں کس کو قربان کروں گی؟ میں بدنصیب کیسے فاطمہ کا سامنا کروں گی؟ کیسے میں بی بی کے سامنے جاؤں گی؟ کیسے رسول اللہ کا سامنا کروں گی؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا اماں فضا آپ نے اتنی خدمت کی ہے، آپ ہماری ماں ہیں، کل جب میں جاؤں گا تو میں کہوں گا میں فضا کا بیٹا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں یہ آپ کی غریب پروری ہے، آپ امام زمانہ ہیں آپ۔ اور جب عاشور کا دن آیا، جس وقت صبح سے شام عصر تک ایک شہید ہوتا رہا، ایک شہید ہو رہا ہے، جس وقت امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کے گئے ہیں، آخری سواری، جناب فضا دروازے پہ کھڑی ہیں، ہر ایک کو سوار کر کے دروازے پہ رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ میرے امام نے جو رات کو وعدہ کیا تھا وہ یزیدیوں کے سامنے کہا کہ ارے تم جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں اماں فضا کا بیٹا ہوں۔ فضا نے منہ پیٹ لیا، زمین کی مٹی اٹھائی، اپنے سر پہ ماری، کہہ رہی ہے میرا امام۔ مجھے اماں کا مرتبہ اللہ ہم سب کو ان کی کنیزوں کی کنیزی نصیب کرے۔ یہ وہ جناب فضا ہیں کہ جنہوں نے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ دعائیں قبول ہیں۔ یہ وہ جناب فضا ہیں اور وہی ام حبیبہ ہیں کہ جس وقت جناب سیدہ کی شہادت ہوئی، علی علیہ السلام کے پاس علی علیہ السلام نے ابن حارث نامی شخص سے نکاح کیا، یہ آ کے کوفے میں رہنے لگی، کوفے میں رہ رہی ہے کہ خبر آئی کہ علی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں جب علی علیہ السلام شہید ہوئے بہت گریہ کیا، کوفے میں ہی مولا علی کا جنازہ اٹھا، شرکت کی۔ کہتے ہیں اب کوفے میں منتظر رہتی تھی کب میں جاؤں گی اپنے امام سے ملاقات کروں گی، حالات ساتھ نہیں دیتے تھے، پیسے والا شوہر ہے، سرے راہ گھر بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ایک وقت آیا کہ امام حسن کی شہادت کی خبر آئی۔ جب امام حسن کی شہادت کی خبر آئی نا، کہتے ہیں 40 دن عورتوں کو بلایا ہے، شام کو بیٹھتی تھی، کہتی تھی میرے آقا حسن کے جنازے پر میں نہیں جا سکی، میرا امام مظلوم شہید ہو گیا، آؤ بیبیوں ہم مجلس کریں گے، فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دیں گے۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد
صرف ایک ہی دعا تھی ام حبیبہ کی، پروردگارا حسین پنجتن کی آخری نشانی ہے، حسین پنجتن کی آخری نشانی ہے، اللہ میرے آقا کو سلامت رکھنا، اللہ میرے آقا کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا، اللہ میرے آقا کی عمر دراز کرنا۔ ہمیشہ ام حبیبہ کی ایک ہی دعا رہتی تھی۔ ام حبیبہ کو نہیں پتہ چلا کہ کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد میں امام کے ساتھ کیا ہوا؟ سر نوکے نیزہ پر آیا، جسم کربلا کی جلتی ریتی پر آیا، بیویاں سوار ہو کے چلی، ارے نوکے نیزہ پہ سر ہیں، بیویاں قیدی ہو کے چلی، آگے آگے قیدی ہتھکڑیوں بیڑیوں میں۔ جب اسی طرف سے قافلہ جانے کو ہے کہ ام حبیبہ کی کنیز آ کے کہتی ہے بی بی آج ایک قیدی جو ہیں انہیں نے یزید سے بغاوت کی، اس کا سر آ رہا ہے اور اس کے اہل بیت آ رہے ہیں، بی بی ذرا سا تماشا دیکھ لیں۔ کہا نہیں نہیں، میری بیوی نے قیدیوں کا تماشا دیکھنے کو منع کیا ہے، میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ کہا اچھا نہیں جانا؟ کہا نہیں، میرا شوہر بھی نہیں ہے، میں اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے میں دروازے کے باہر نہیں جا سکتی۔ کہا بی بی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا تو کوٹھا ایسا ہے، تو اونچائی پر بیٹھ جانا، اور قیدی جو ہیں تو سوار ہیں اونٹوں پر، تو تیرا سامنا ہو جائے گا۔ دیکھ تو صحیح، وہ بڑے شریف گھر کے قیدی نظر آتے ہیں، چہروں پہ ایسا نور ہے، ایسا روب ہے، مگر کسی کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اب یہ آ کے ام حبیبہ بیٹھ گئیں۔ اب جو بیٹھی دیکھا آگے آگے ایک قیدی ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، چہرے پہ جو نگاہ گئی پہچانا نہیں ام حبیبہ نے۔ لشکر آگے بڑھ رہا ہے قافلہ کہ کیا دیکھا؟ نوکے نیزہ پہ سر ہے، جو سب سے بلند نیزہ ہے نا۔ ایک مرتبہ اس سر کو جو دیکھا تو کچھ یاد آیا، یہ سر کہیں دیکھا ہوا لگتا ہے، یہ پہچانا ہوا لگتا ہے، مگر پہچان نہیں پائی کہ سر والے نیزے آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ کے گھر کے پاس زینب کا اونٹ ٹوٹا ہے، گود میں سکینہ ہے، کہتی پھوپھی اماں اس وقت بہت پیاس لگ رہی ہے، پھوپھی اماں بہت پیاس لگ رہی ہے، کہیں سے تھوڑا پانی لا دے۔ جیسے ہی ام حبیبہ نے سنا نا، کہا بی بی میں پانی لاتی ہوں۔ بی بی اپنی بچی کو ڈھارس دے، جلدی سے گئی، ایک کوزہ پانی لے کر آئی۔ کہا بی بی اس بچی کو پہلے پانی پلا دو، پانی پلانے کے بعد اس بچی سے میرے لیے دعا کروا دو۔ میں کہوں گی ام حبیبہ ذرا سا ٹھہر جاتی کہ سکینہ پیاس بھر کے پانی پی لیتی۔ سکینہ نے پانی نہیں پیا۔ جناب عباس کی شہادت کے بعد کہیں بھی تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ سکینہ نے کہیں صحیح پانی پیا ہو۔ امام کی شہادت کے بعد سکینہ راتوں کو سو نہیں سکی۔ کہتے ہیں جناب زینب نے کہا سکینہ پہلے اس کے لیے دعا کر دو، پھر پانی پینا۔ کہتی بی بی آپ کی کیا دعا ہے؟ کہ پہلی دعا یہ ہے بی بی جس طرح سے تو یتیم ہوئی ہے اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے۔ اللہ اللہ، ایک یتیمہ سے یتیم نہ ہونے کی دعا۔ بچی نے ننھے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگارا جیسے میں یتیم ہوئی ہوں، میرا بابا شہید ہوا ہے، پروردگارا اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ کہ دوسری دعا کیا ہے؟ کہ دوسری دعا یہ ہے اللہ مجھے جلدی سے مدینہ پہنچائے۔ زینب نے کہا مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہ میرے آقا زادی سے ملوں گی، میرے آقا حسین کی زیارت کروں گی، ان کی قدم بوسی کروں گی۔ کہ تو زینب کو دیکھے گی پہچان جائے گی؟ ارے کہا اتنے سال خدمت کی ہے کیسے نہیں پہچانوں گی؟ ارے وہ میری شہزادی ہے۔ زینب نے پھر پوچھا، کئی بار پوچھا، جب پوچھا، جب کہتی ہے ارے کیسے نہیں پہچانوں گی؟ ایک مرتبہ زینب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہ ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ زینب آئی ہے، میرا آقا قتل ہو گیا، آقا کا کسنوں کے نیزہ پر، جسم کربلا کی جلتی ریتی پر، ام حبیبہ اماں
پروردگار